السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی موچی بادشاہ۔ ملک بلغارہ میں ماتونیا نامی ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر تھا۔ اس شہر میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام عالی جاہ اور دوسرے کا نام معروف تھا۔ دونوں 8 یا 10 سال کی عمر کے رہے ہوں گے۔ ہمیشہ ساتھ میں کھیلتے کودتے، تفریح کے لیے جاتے اور ہنسی مذاق میں دن گزارتے تھے۔ دونوں ہمسائے تھے، یعنی ان کے مکانات کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ ایک روز وہ دونوں کھیلتے کھیلتے معمول کے خلاف اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے۔ وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے مکانات ایک دوسرے سے بہت دور دور بنے ہوئے تھے۔ دونوں کو بالکل الگ تھلگ ایک خوبصورت سا مکان نظر آیا۔ عالی جاہ اور معروف مکان کے پاس پہنچے۔ 4 دیواری کے دروازے میں قفل لگا ہوا تھا۔ مکان کی کھڑکیاں اور دروازے بھی بند تھے۔ وہ کسی امیر کا گھر تھا۔ شاید وہ لوگ کسی دوسرے شہر میں سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرنے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ چپکے سے مکان میں گھس کر کچھ قیمتی چیزیں یا روپے چرا لیں اور مزے سے طرح طرح کی مٹھائیاں اور کھانے کھائیں۔ ان کا خیال آنا تھا کہ دونوں 4 دیواری کے قریب ایک درخت پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ وہ دونوں گھوم کر مکان کے پچھلے حصے کی طرف پہنچے۔ مکان کے پیچھے دور تک گھنی جھاڑیاں تھیں جن کی وجہ سے مکان کی آدھی دیوار چھپ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے انہیں اس طرف ایک ایسی کھڑکی نظر آ گئی جسے شاید گھر والے بند کرنا بھول گئے تھے۔ کھڑکی میں سوراخیں بھی نہیں تھیں۔ دونوں دوست آسانی سے مکان میں داخل ہو گئے۔ مکان میں انہیں بہت سے قیمتی سامان نظر آئے اور ایک لکڑی کی الماری بھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے الماری توڑ کر دیکھیں۔ اگر نقد روپے مل گئے تو کوئی سامان چرانے اور فروخت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عالی جاہ کھڑکی سے باہر کود کر ایک بڑا سا پتھر اٹھا لایا۔ دونوں نے پتھر سے مار مار کر الماری کا قفل توڑ ڈالا۔ چونکہ وہاں آبادی بہت کم تھی اس لیے کوئی ادھر آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ الماری کے ایک خانے میں نوٹوں کی ایک گڈیا رکھی تھی۔ انہوں نے ایک گڈی میں سے بڑے صفائی سے کچھ نوٹ نکال لیے تاکہ جس دکان پر وہ دونوں کچھ خریدنے جائیں تو دکاندار کو شک نہ ہو۔ نوٹ بھی کم قیمت کے تھے۔ دونوں مکان سے باہر نکلے اور پھر درخت کی ایک شاخ پکڑ کر درخت پر چڑھ کر باہر نکل گئے۔ دونوں نے بازار پہنچ کر جی بھر کر اپنی من پسند چیزیں کھائیں اور گھر واپس آ گئے۔ اب عالی جاہ اور معروف کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ وہ چھپ کر روزانہ اس مکان سے روپے چراتے اور بے دردی سے خرچ کرتے۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ ایک دن دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ جن لوگوں نے انہیں پکڑا تھا وہ انہیں کم عمر پا کر دونوں کے گھر لے گئے اور ان کے والدین سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں دوست اپنے والدین کے ہاتھوں خوب پیٹے گئے۔ عالی جاہ کے والد بہت عزت دار تھے، اس لیے لوگ عالی جاہ کو بھی بہت چاہتے تھے اور اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ سب کے سامنے پول کھل جانے، مار کھانے اور اتنی بے عزتی ہونے کی وجہ سے عالی جاہ جو اپنے گھر سے نکلا تو لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملا۔ گھر والے افسوس سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ معروف ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس کا باپ ایک جوتے چپل بنانے کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ معروف بھی اکثر اپنے باپ کے ساتھ کارخانے میں جایا کرتا تھا اور اسے بھی جوتے چپل گانٹنے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے پہلے تو شہر میں کوئی کام تلاش کیا لیکن کسی نے اسے اپنے ہاں نوکری پر رکھنا پسند نہیں کیا۔ معروف اپنا شہر چھوڑ کر کہیں اور جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن شہر میں اسے کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور معروف جوان ہو گیا۔ اس دوران میں اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ معروف کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ آخر ایک دن اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ وہ خود ہی جوتے چپل بنانے کی اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لے۔ اس خیال کے آتے ہی ایک جگہ اس نے دکان کھول لی۔ دن بھر محنت سے جوتا گانٹتا اور خوبصورت چپل بنانا اس کا کام تھا۔ وہ دل لگا کر کام کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد اس کی شادی جمانی نامی ایک نوجوان لڑکی سے ہو گئی، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔
کہ جمانی کبھی اپنی خوبصورتی، اپنی خوش دلی اور شرافت کی وجہ سے بہت مشہور تھی، لیکن اب وہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ بہت بدصورت ہو گئی تھی اور دور دور تک وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ وہ بہت بد اخلاق اور بد زبان ہو گئی تھی۔ اب وہ بدصورت جمانی کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ بیچارے معروف کے دن اور رات بڑی مصیبتوں میں گزر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ فکر مند، غموں سے نڈھال اور خوفزدہ رہتا تھا، خاص طور پر جب دن بھر اس کی کوئی کمائی نہیں ہوتی اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہتا تو اس کی پریشانی اور بڑھ جاتی۔ ایک روز جب صبح معروف اپنی دکان پر جانے لگا تو جمانی نے فرمائش کی کہ واپسی کے وقت حلوائی کی دکان سے مزیدار پکی پکائی سوئیاں ضرور لیتے آنا۔ معروف نے حامی بھر لی۔ جمانی نے پھر کہا، سوئیوں میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کا اصلی شہد ڈلوانا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس روز بھی معروف کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا۔ اس دن بھی معروف کی جیب میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑی بے دلی سے دکان بند کی۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جب وہ جمانی کی فرمائش کے مطابق سوئیاں لے کر گھر نہیں جائے گا تو جمانی اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرے گی۔ وہ دکان بند کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب حلوائی کی دکان کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی نظریں سوئیوں پر پڑی، لیکن اس کی جیب خالی تھی۔ وہ حلوائی کی دکان کے قریب کھڑا ہوا سوئیوں کے لچھوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کتنی اچھی سوئیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ وہ سوئیاں خرید نہیں سکتا تھا۔ حلوائی کی نظر جب معروف پر پڑی تو اس نے معروف سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ معروف نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حلوائی بہت رحم دل تھا۔ اس نے کچی سوئیاں اٹھا کر کڑھائی میں ڈالیں، اس میں مکھن اور گھی ڈالا اور گنے کے رس سے بنائی گئی شہد کی طرح کی کوئی چیز بھی اس میں ڈالی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سوئیاں تیار ہو گئیں۔ اتنی عمدہ سوئیاں، سوندھی سوندھی خوشبو، یہ تو کسی بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق تھیں۔ معروف بہت خوش ہوا۔ حلوائی نے کہا، تم نے مجھ سے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے حاصل کیا گیا شہد استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اتفاق سے وہ شہد ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے میں نے گنے کے رس کا بنا ہوا متبادل شہد استعمال کیا ہے جو بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر حلوائی نے سوئیوں پر خشک میوے باریک کتر کر ڈالے اور ایک خوبصورت سے باکس میں رکھ کر معروف کے حوالے کیے۔ معروف نے حلوائی کا شکریہ ادا کیا۔ حلوائی نے کہا، جاؤ اب رونا دھونا بند کرو۔ جب بھی تمہارے پاس رقم جمع ہو گئی تو تم سوئیوں کی قیمت ادا کر دینا۔ کسی طرح کی فکر مت کرنا، میں کبھی تم سے تقاضا نہیں کروں گا۔ معروف نے دوبارہ حلوائی کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنی عمدہ سوئیاں دیکھ کر جمانی بہت خوش ہو جائے گی۔ معروف نے گھر پہنچ کر سوئیاں جمانی کے حوالے کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ حلوائی کے پاس شہد کی مکھیوں کے چھتے والا شہد نہیں تھا، اس لیے اس نے گنے کے رس سے بنا ہوا شہد ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جمانی کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ معروف سے جھگڑا کرنے لگی۔ معروف نے اسے لاکھ سمجھایا کہ گنے کا مصنوعی شہد بھی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جمانی نے اس کی بات انسنی کر کے سوئیوں کا باکس باہر پھینک دیا۔ ساتھ ہی اس نے معروف کے منہ پر ایک ایسا زبردست گھونسا مارا کہ اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ معروف کے منہ سے خون بہتا ہوا اس کی داڑھی تک آ گیا۔ معروف کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے جمانی کے گال پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ اب تو جمانی کا غصہ آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے لپک کر معروف کی داڑھی پکڑ لی اور اسے زور زور سے جھٹکا دینے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بری طرح چلا بھی رہی تھی۔ جمانی کی چیخو پکار سن کر پڑوسی اس کے گھر اکٹھا ہو گئے اور سارے حالات دونوں سے معلوم کیے۔ دونوں نے اپنی اپنی باتیں پڑوسیوں کو بتائیں۔ دونوں کی باتیں سننے کے بعد سارے پڑوسی اس بات پر متفق ہوئے کہ ساری غلطی جمانی کی ہے۔ انہوں نے جمانی کو نہ صرف ڈانٹا پھٹکارا بلکہ اسے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ بھی ٹھنڈا کیا۔ پڑوسی واپس چلے گئے اور دونوں میاں بیوی رات بھر آرام سے سوتے رہے۔ دوسرے دن معروف نے جوں ہی اپنی دکان کھولی، اس کے تھوڑی دیر بعد قاضی شہر کے دوہر ہرکارے حاضر ہوئے اور معروف کو پکڑ کر قاضی شہر کی عدالت میں پیش کیا۔ معروف کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جمانی قاضی شہر کے قریب کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی ایک کہنی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔
قاضی نے معروف کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی بیوی کو اس بری طرح مارتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم نے اس کی کہنی کی ہڈی بھی توڑ دی اور دانت بھی توڑ دیے۔ کیا تم اس کی معمولی سی فرمائش پوری نہیں کر سکتے تھے؟ معروف نے کہا، قاضی صاحب، خدا گواہ ہے، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ پھر معروف نے قاضی شہر کو سارا واقعہ شروع سے آخر تک کہہ سنایا۔ قاضی شہر بہت ذہین اور انصاف پسند تھا۔ سچ بات اسے سمجھ آ گئی۔ اس نے معروف کی بات پر یقین کر لیا۔ پھر اس نے معروف کو کچھ رقم دی اور کہا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سوئیاں خرید لائے اور عدالت کی کارگزاری کی رقم بھی ادا کرے۔ معروف دوبارہ اپنی دکان پر پہنچا۔ ابھی اس نے دکان کھولی ہی تھی کہ ایک شخص نے آ کر اسے بری خبر سناتے ہوئے کہا، معروف، کہیں بھاگ جاؤ، وزیر اعظم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے 2 سپاہیوں کو بھیجا ہے۔ تمہاری بیوی قاضی شہر کے فیصلے سے مایوس ہو کر وزیر اعظم سے تمہاری شکایت کر دی۔ معروف نے جلدی سے اپنی دکان بند کی۔ کچھ ڈبل روٹیاں اور مکھن خرید کر وہ شہر سے دور نکل گیا۔ ابھی وہ فیصل شہر سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش میں اس کا سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ قریب کے کھنڈروں میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے ایک تاریک اور بڑی غار جیسی جگہ نظر آئی۔ وہ چھپ کر لیٹ سکتا تھا۔ وہ بارش کی وجہ سے بالکل بھیگ چکا تھا، ٹھنڈی سے کانپ رہا تھا۔ بارش اور تیز ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ معروف کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ آخر وہ جائے تو کہاں جائے؟ معروف کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ اب وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے کی زمین پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بلند قامت، بالکل سیاہ رنگ کا ایک سایہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر معروف ڈر گیا۔ سائے نے گرجدار آواز میں معروف سے پوچھا، تم نے میری نیند میں خلل کیوں ڈالا؟ میں یہاں 200 سال سے سویا ہوا تھا، آج تک مجھے کسی نے نہیں جگایا، لیکن تمہارے آنسوؤں نے مجھے جگا کر تم تک پہنچا دیا۔ تم مجھے بہت پریشان حال نظر آ رہے ہو۔ مجھے تم پر بہت رحم آ رہا ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیوں اتنے پریشان اور بدحال ہو؟ پہلے تو اس دیو جیسی مخلوق کو دیکھ کر معروف بہت خوفزدہ ہوا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ بس اب اس کی موت آ گئی ہے۔ لیکن جب اس نے اس بلند قامت بھیانک شے کو دیکھ اتنا رحم دل پایا تو اس نے کہا، اے نیک دل اجنبی، میں تجھے اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ پھر معروف نے شروع سے آخر تک سب کچھ سنا دیا اور کہا کہ وہ اجنبی اسے اتنی دور پہنچا دے کہ جمانی اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ دراصل وہ ایک کالا جن تھا۔ اس نے معروف سے کہا، میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ معروف جو ہی اس کی پشت پر سوار ہوا، جن تیزی سے رات کے اندھیرے میں اڑنے لگا۔ دور، بہت دور، دونوں اڑتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب جن کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ جلد ہی وہ ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر اتر گئے۔ وہاں سے انہیں دور ایک بہت بڑا شہر نظر آ رہا تھا، جس کے چاروں طرف بلند دیواریں بنی ہوئی تھیں۔ جن معروف سے کہا، یہاں تمہیں جمانی ہرگز نہیں پا سکتی، تم یہاں بالکل محفوظ رہو گے۔ جاؤ اور شہر میں قیام کرو۔ اتنا کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ معروف پہاڑ سے اترا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ شہر کی دیوار تک پہنچا۔ فصیل شہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے پاس ڈبل روٹی اور مکھن تھا۔ اس نے دروازے کے قریب بیٹھ کر ناشتہ کیا اور شہر میں داخل ہوا۔ سورج بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک بازار تھا۔ بازار کی دکانیں کھل چکی تھیں۔ معروف بازار کے نئے نئے مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں کے لوگ الگ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ معروف اپنے لباس کی وجہ سے سب سے جدا نظر آ رہا تھا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آخر ایک شخص نے اسے روک کر کہا، مجھے تو تم اس شہر میں اجنبی نظر آ رہے ہو۔ کس شہر سے آئے ہو؟ کس ملک کے رہنے والے ہو؟ معروف نے کہا، میں ملک بلغاریہ کے شہر ماتونیا کا رہنے والا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، کتنا لمبا سفر طے کیا ہے؟ معروف نے جواب دیا، کل رات سے سفر شروع کیا اور آج صبح سویرے یہاں پہنچ گیا۔ یہ سن کر وہ شخص ہنسنے لگا۔ اس نے بازار کے لوگوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا،
ذرا سنو تو اس لڑکے کی ہم احمقانہ بات۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کل رات ماتونیا سے روانہ ہوا اور آج صبح یہاں پہنچ گیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آج سفر شروع کریں تو 1 سال کے بعد ماتونیا پہنچیں گے۔ وہاں جتنے لوگ جمع تھے سب نے ہی کہا یہ لڑکا تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ معروف کے پاس ایک ڈبل روٹی بچی تھی، اس نے ڈبل روٹی لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ ڈبل روٹی میں نے کل رات ہی ماتونیا میں خریدی تھی، دیکھو یہ اب بھی نرم ہے۔ اگر یہاں میں 1 سال کے سفر کے بعد پہنچتا تو یہ ڈبل روٹی خراب ہو گئی ہوتی۔ یہ سن کر تمام لوگوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ کسی کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ سچ اور جھوٹ معلوم کرنے کے لیے وہاں ٹھہرتا، لیکن 2 آدمی وہیں کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، چلو ہم اس لڑکے کو علی تاجر کے پاس چلتے ہیں، وہ ماتونیا کا رہنے والا ہے۔ اور پھر وہ دونوں معروف کو ساتھ لے کر علی تاجر کے گھر پہنچے۔ علی تاجر کا گھر قریب ہی تھا۔ انہوں نے علی تاجر سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ علی تاجر نے معروف کے ہاتھ سے ڈبل روٹی کو لے کر دیکھا اور کہا، یہ واقعی ماتونیا کی ڈبل روٹی ہے اور لڑکا بھی مجھے ماتونیا کا ہی رہنے والا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں آدمی معروف کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو علی تاجر معروف کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اس نے معروف کو بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے پہنائے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلائے۔ پھر اس نے معروف سے ماتونیا کے متعلق پوچھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے معروف سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی شیخ احمد کا نام سنا ہے؟ معروف نے کہا، کیوں نہیں، وہ تو ماتونیا میں میرے پڑوسی ہیں اور ان کا بیٹا میرا بہت اچھا دوست تھا۔ علی تاجر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا، ارے وہ تو میرے والد ہیں۔ اور پھر معروف سمجھ گیا کہ علی تاجر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بچپن کا دوست علی جاں ہے، جو اس شہر میں علی تاجر کے نام سے مشہور ہے اور جو اپنے والد سے مار کھانے کے بعد کہیں دور بھاگ گیا تھا۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور دیر تک ایک دوسرے کے گلے ملتے رہے۔ علی تاجر نے اسے اپنے گھر پر ہی رکھ لیا اور اس کی مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ پھر اس نے معروف کو بتایا کہ وہ اب جس شہر میں ہے اس شہر کا نام خراسان ہے۔ یہ شہر ماتونیا سے بہت دور ہے اور یہاں کوئی نہیں جان سکے گا کہ تم کون ہو، امیر ہو یا غریب، کیا کام کرتے ہو اور پہلے کیا تھے۔ دنیا میں لوگ صرف امیروں اور رئیسوں کی ہی عزت کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا تو ایک فن سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اسی لیے تمہیں امیروں کا لباس پہنا دیا ہے۔ اب میں تمہیں 1000 دینار دوں گا اور ہم دونوں بازار میں جائیں گے اور بازار میں اس بات کا تمام لوگوں اور تاجروں سے اظہار کروں گا کہ تم دنیا کے امیر ترین تاجر ہو۔ جب میں تم سے پوچھوں گا کہ تمہارا تجارت کا سامان کہاں ہے تو تم جواب دینا کہ تمہارے ساتھی تمہارا سامان خچر پر لاد کر لا رہے ہیں۔ وہ لوگ ایک قافلے کے ساتھ ہیں اور قافلہ کچھ تاخیر سے یہاں پہنچے گا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، جب کوئی فقیر تمہارے پاس آئے اور سوال کرے گا تو تم اس کی مٹھی دیناروں سے بھر دینا۔ اس طرح یہاں کے تاجر تم پر بھروسہ کرنے لگیں گے اور تمہیں پسند بھی کرنے لگیں گے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ تم بہت سخی ہو۔ اس طرح تمہیں ان کے ساتھ تجارت کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور تم بہت جلد امیر بن جاؤ گے۔ ہر کام بالکل اسی طرح ہوا جیسے علی چاہتا تھا۔ معروف نے ایک خچر پر طرح طرح کی قیمتی سامان لاد لیے۔ اس کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جو اس کے آگے آگے خچر کی لگام تھامے چل رہا تھا۔ ان کا رخ بازار کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں بازار میں پہنچے، علی بھی ان سے آ ملا۔ اب وہ بازار کے بڑے بڑے تاجروں کے درمیان پہنچ کر رک گئے۔ علی بار بار خچر پر لدے ہوئے مختلف سامانوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، کہیے حضرات، آپ نے اتنی خوبصورت اور قیمتی چیزیں اس سے پہلے کبھی دیکھی ہیں؟ پھر اس نے ایک زرق برق کپڑے کے تھان کی طرف اشارہ کر کے معروف سے پوچھا، محترم کہیے، اس قسم کا کپڑا آپ کے پاس اور ہے؟ معروف نے کہا، ہاں عالی جناب، بہت کپڑے ہیں۔ علی نے فوراً بازار کے تمام تاجروں کو جمع کیا اور کہنے لگا، کتنے بڑے تاجر ہیں معروف صاحب، ہم ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کی ملازمت اختیار کر لیں، جو ان کی عزت افزائی اور قدردانی کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کتنے شریف انسان ہیں معروف صاحب۔ اس دوران میں معروف فقیروں کو مٹھی بھر بھر کر دینار تقسیم کرتا رہا۔ جلد ہی اس کا بٹوا خالی ہو گیا۔
उसने अपने करीब खड़े हुए एक ताजर से कहा, यहाँ कितने गरीब लोग हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कई ऊँटों पर दिनारों से भरे हुए थैले लाद कर उन गरीबों में तकसीम करने के लिए लाता, क्योंकि मैं गरीबों की बदहाली नहीं देख सकता। एक ताजर ने फ़ौरन उसे 1000 दिनार उधार दे दिए। मारूफ ने वो 1000 दिनार भी गरीबों में तकसीम कर दिए। इस तरह उसने मुख्तलिफ ताजरों से 50,000 दिनार उधार लेकर गरीबों को दे दिए। ये सारा तमाशा उसका दोस्त अली खामोशी से देख रहा था। मारूफ पानी की तरह दिनार बहा रहा था। अली ने इशारों में उसे इस काम से मना भी किया, लेकिन मारूफ ने कहा कि काफ़िले के साथ मेरा जो माल आ रहा है उसके मुकाबले में ये 50,000 दिनार तो बिल्कुल मामूली रकम है। अली परेशान था कि अब वो क्या करे। वो ताजरों के सामने मारूफ की इतनी तारीफ करके बहुत पछता रहा था। उसे हकीकत मालूम नहीं थी। उसे फिक्र थी कि कहीं लोग उसे झूठा और मक्कार न कहने लगे। जब कई दिन गुजर गए और काफिला नहीं पहुंचा तो ताजर मारूफ से अपनी रकम वापस मांगने लगे। मारूफ ने हीले बहाने किए। आखिर ताजरों ने उसकी शिकायत अली से की। अली ने कहा कि वो तो 1000 दिनार मुझसे भी कर्ज ले चुका है। तुम लोग उसकी शिकायत बादशाह से करो, वो मेरे 1000 दिनार भी वापस नहीं कर रहा। ताजिरों ने बादशाह से मारूफ की शिकायत की। बादशाह बहुत लालची था। उसने दिल में सोचा कि अगर मारूफ इतना दौलतमंद ताजिर नहीं होता तो वो 50,000 दिनार कर्ज लेकर गरीबों में तकसीम क्यों करता। मैं उससे दोस्ती करके उसका एतमाद हासिल करूँगा और ये काम मैं उसका कारवां यहाँ पहुँचने से पहले ही करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका सारा माल और दौलत हथिया लूँ। मैं जानता हूँ कि ये काम कैसे होगा। मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूँगा। बादशाह के दिल में ये ख्याल आते ही उसने अपने वज़ीर से अपने दिल की बात कह दी। इस मशवरे से वज़ीर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसके दिल में तो कुछ और ही बात थी। वो खुद शहज़ादी से शादी करना चाहता था। उसने बादशाह से कहा, ये शख्स तो मुझे झूठा और बहुत मक्कार मालूम होता है। अगर आप उसे आजमाना चाहते हैं तो मेरे जहन में एक तरकीब है। इससे ताजर मारूफ की असलियत मालूम हो जाएगी। बादशाह ने वज़ीर से कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं अभी मारूफ को बुलाता हूँ। फिर बादशाह ने मारूफ को बुलाने के लिए अपने ख़ास मुलाजिम को भेजा ताकि उसकी हकीकत जान सके। थोड़ी ही देर में मारूफ महल में हाजिर हो गया। बादशाह ने उससे कहा कि यहाँ के ताजरों ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने उनसे 50,000 दिनार कर्ज लिए हैं और अब उन्हें वापस नहीं कर रहे। मारूफ ने फ़ौरन जवाब दिया, हजूर, मेरा काफ़िला आ जाने दीजिए। मैंने ताजरों से जितनी रकम कर्ज ली है उसके 2 गुना उन्हें दूंगा। फिर बादशाह ने मारूफ को एक बहुत कीमती हीरा दिखाया जिसकी कीमत 1000 दिनार से भी ज़्यादा थी, और उस हीरे को बादशाह अपने ख़जाने में बहुत हिफाजत से रखता था। मारूफ ने वो हीरा अपने हाथ में लिया, उसे अच्छी तरह जांचा परखा। फिर अचानक उसने हीरे को ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया। हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखकर बादशाह गुस्से में आकर खड़ा हो गया और चीखने लगा, ये क्या किया तुमने? मेरा इतना कीमती हीरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। मारूफ ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बदज़ोक़ बादशाह हैं जो इतने मामूली से हीरे को अपने ख़जाने में रखते हैं। ये कोई हीरा है? मुश्किल से इसकी कीमत 1000 दिनार होगी। एक बादशाह के पास तो ऐसे हीरे और मोती होने चाहिए जिनकी कीमत कम अज़ कम 7-8 हज़ार दिनार हो। हर हीरे और हर मोती की कीमत समझे, ऐसी होती है बादशाह की शान। मारूफ की बातें सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। अब वो और ज़्यादा ललचाती हुई नज़रों से मारूफ को देखने लगा और दिल में सोचने लगा, मैंने तो इतना मालदार ताजर आज तक नहीं देखा। यकीनन उसका महल बहुत बड़ा होगा और सारे दीवार इंतहाई कीमती हीरे और मोतियों से सजे हुए होंगे। बादशाह फूले नहीं समा रहा था। उसने वज़ीर को हुक्म दिया कि फ़ौरन शहज़ादी और मारूफ की शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। उसने शाही काजी को भी आगाह कर दिया। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो गईं। शहर में चरागां किया गया, खूबसूरत शामियाने लगाए गए, शादियाने बजने लगे, कीमती कालीन बिछाए गए। शादी के दिन तरह तरह के खाने दस्तरखान पर चुने गए। तरह तरह के खेलों और शुभदाबाजियों से 40 दिनों तक शादी का जश्न मनाया गया। मारूफ बहुत खुश था। शहज़ादी यानी उसकी बीवी चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत थी।
معروف نے بادشاہ سے کہا، شہزادی کی قسمت چمک اٹھی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ خزانے کا منہ کھول دیں تاکہ میں پھر غریبوں اور ضرورت مندوں میں دینار اور سونے چاندی تقسیم کر سکوں، اور جتنے لوگوں نے شادی میں شرکت کی ہے انہیں بھی قیمتی تحائف پیش کر سکوں۔ بادشاہ نے معروف کی بات پر عمل کیا، خزانے کا منہ کھل گیا اور معروف دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کی دولت لٹانے لگا۔ وزیر اس طرح بادشاہ کی دولت برباد ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شادی کے بعد دلہا دلہن بہت خوش تھے، لیکن بادشاہ بہت پریشان تھا کیونکہ معروف کا قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ وزیر بھی بار بار جلتی پر تیل چھڑک رہا تھا۔ آخر ایک دن وزیر کے ساتھ اپنی بیٹی یعنی معروف کی بیوی کے پاس پہنچا۔ اس وقت شہزادی تنہا تھی۔ معروف شکار کھیلنے گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اپنے شوہر کی حقیقت معلوم کرے کہ دراصل وہ کون ہے۔ شہزادی بہت ذہین تھی۔ جب معروف شکار کھیل کر آیا اور دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بیٹھے تو شہزادی نے معروف سے خوب میٹھی میٹھی باتیں کیں اور اس کے سارے حالات بھی پوچھے۔ معروف نے اپنے تمام حالات شروع سے آخر تک سچ سچ بتا دیے۔ اسے اس بات کا بالکل پتہ نہیں چل سکا کہ آخر شہزادی اس سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہی ہے۔ شہزادی یعنی معروف کی بیوی بہت رحم دل اور سمجھدار تھی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ معروف کی اصلیت اپنے باپ کو ہرگز نہیں بتائے گی۔ شہزادی نے معروف سے بھی ساری حقیقت بیان کر دی۔ معروف یہ سن کر گھبرا گیا۔ شہزادی نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے باپ سے تمہاری اصلیت نہیں بتاؤں گی۔ وہ تمہیں سخت سزا دے گا اور سارے شہر میں لوگوں کو تمہاری حقیقت بتائے گا اور تمہیں بدنام کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے مجھے طلاق دینے کے لیے بھی کہے اور میری شادی کسی اور سے کر دے۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تم سے جدا ہونا ہرگز پسند نہیں کروں گی۔ میں نے ایک بہت اچھی تدبیر سوچی ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس سے 50,000 دینار اور ایک تیز رفتار گھوڑا دیتی ہوں۔ تم یہاں سے کسی اور ملک کی طرف اس طرح نکل جاؤ کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ وہاں جا کر تم تجارت کرو، خوب دولت کماؤ اور بہت سارے قیمتی مال و اسباب کے ساتھ شان و شوکت اور عزت و عظمت کے ساتھ دوبارہ یہاں لوٹ آؤ۔ معروف کو اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی۔ اس کی بیوی نے اسے 50,000 دینار اور ایک تیز رفتار گھوڑا دیا۔ جیسے ہی رات کی تاریکی بڑھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے، معروف گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اس طرح روانہ ہو گیا کہ کوئی اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ وہ بہت غصے میں کہنے لگی، خدا تمہارے وزیر کو ایسی سزا دے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ اس نے معروف کو بدنام کرنے اور اس کی بے عزتی کرنے کے لیے تمہارے کان بھرے ہیں اور معروف سے تمہیں بدگمان کیا ہے۔ رات کو گھوڑوں پر سوار 10 غلام معروف کا پتہ معلوم کر آئے۔ ایک نے کھڑکی میں سے معروف کو آواز دی۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچی۔ اس نے مجھے ایک خط دیا۔ خط میں نے پڑھا۔ اس میں بہت بری خبر تھی۔ 200 گھوڑے سواروں نے معروف کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مال و اسباب کو لوٹا بلکہ معروف کے 500 ملازمین میں سے 50 کو قتل بھی کر دیا، کیونکہ معروف نے میر کارواں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ تجارت کے غرض سے کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے میر کارواں نے یہ خط غلاموں کے ذریعے یہاں روانہ کر دیا۔ مجھے تو یہ حرکت وزیر کی ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ معروف کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اتنی بری خبر سن کر معروف بہت ناراض ہوا۔ وہ فوراً اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے قافلے کا جو مال لٹ گیا تھا اس کی معروف کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے پاس تو اتنی دولت اور اتنا مال ہے کہ قافلے میں لوٹا گیا مال تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ وہ تو غصے میں آ کر اس لیے گیا ہے کہ اس کے 50 آدمی مارے گئے۔ معروف ایک درد مند دل رکھنے والا انسان ہے۔ بادشاہ نے بھی یہی سمجھ لیا کہ یہ سارا کام وزیر کا ہے۔ اس نے وزیر کو بہت ڈانٹا اور پھٹکارا۔ وزیر حیران تھا کہ آخر بادشاہ سلامت اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں۔ اس نے تو کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ معروف اپنی بیوی سے رخصت ہونے کے بعد گھوڑے پر سوار صحرا میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اسے اپنی منزل کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ بس اس کا گھوڑا جدھر چاہتا ادھر چلا جاتا۔ ایک روز دوپہر سے قبل ہی وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے دیکھا
کہ ایک کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے۔ معروف کھیت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بہت برا حال تھا، گھوڑا بھی بالکل تھک چکا تھا۔ کسان کی نظر معروف پر پڑی۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ بہت لمبے سفر سے آ رہا ہے اور بہت بھوکا اور پیاسا ہے۔ کسان نے اپنا کام چھوڑ کر اسے کھانا اور پانی دیا، اور وہ جو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر سے لایا تھا، اس نے گھوڑے کے آگے بھی گھاس ڈالی اور پانی رکھ دیا۔ کسان کا کھیت گاؤں کے کنارے تھا اور اس کا گھر تھوڑی دور واقع تھا۔ معروف نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور کھانا کھا کر ایک درخت کی چھاؤں میں سو گیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کسان کھیت میں نہیں ہے۔ معروف نے دل میں سوچا کہ کسان نے اس پر کتنی مہربانی کی ہے، کیوں نہ جب تک کسان واپس نہیں آ جاتا میں اس کے کھیت میں ہل چلاؤں۔ یہ سوچ کر معروف کھیت میں ہل چلانے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ہل زمین میں کسی سخت چیز میں گھس گیا ہے۔ بیلوں نے بہت زور لگایا لیکن ہل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ معروف نے بیلوں کو کھول دیا اور اس کی جگہ زمین کھودنے لگا جہاں ہل پھنسا ہوا تھا۔ جلد ہی اسے نظر آیا کہ ہل ایک سخت حلقے میں پھنسا ہوا ہے اور وہ حلقہ ایک مضبوط اور بڑے چوکون تختے سے جڑا ہوا ہے۔ معروف نے جب حلقے کی مٹی صاف کی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سونے کا حلقہ تھا اور جسے وہ لوہے کا تختہ سمجھ رہا تھا وہ بھی سونے کا تھا۔ معروف نے پوری طاقت لگا کر حلقے کو کھینچا تو سونے کا تختہ اوپر اٹھ گیا۔ اب تو معروف کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تختہ ہٹتے ہی اسے وہاں ایک خلا نظر آیا اور زینے بھی نظر آئے جو شاید کسی تہہ خانے کے تھے۔ معروف نے گھاس پھوس کی چند مشعلیں بنائیں اور ایک مشعل جلانے کے لیے وہ کچھ تلاش کرنے لگا۔ قریب ہی ایک درخت سے کسان کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ شاید کسان قریب ہی کسی کام سے اپنے گھر گیا تھا۔ معروف نے اس کے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں 2 پتھر کے ٹکڑے آ گئے۔ ان پتھروں کو اس نے باہر نکال کر دیکھا تو وہ چکماک پتھر تھے۔ معروف نے ایک سوکھی گھاس پھوس کے مشعل کے قریب لے جا کر پتھروں کو رگڑا تو چنگاریاں نکلنے لگیں۔ جلد ہی ایک مشعل جلنے لگی۔ معروف نے دوسری مشعلوں کو اٹھایا اور ایک جلتی ہوئی مشعل لے کر تہہ خانے میں اتر پڑا۔ معروف جب تہہ خانے میں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تہہ خانہ زمین میں سے لے کر چھت تک خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ قیمتی ہیرے، لال، جواہرات، زمرد، سونے چاندی کے زیورات، برتن، سکے، اس کے علاوہ سونے چاندی کے ڈھیر، طرح طرح کے بیش بہا موتی اور ہیرے جواہرات، اور موتی تو اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مرغابی کے انڈے۔ ایسا خزانہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک ہیرے کی بنی ہوئی میز پر پڑی۔ اس میز پر سونے کی ایک صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ معروف فوراً آگے بڑھا۔ اس نے صندوقچی کو کھولا۔ اس میں ایک جگمگاتی ہوئی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کی روشنی سے پورا تہہ خانہ روشن ہو گیا۔ معروف نے مشعل بجھا دی اور انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ معروف نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑا تو ایک گرجدار آواز تہہ خانے میں گونجی، میں حاضر ہوں آقا۔ یہ آواز معروف کی پشت سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے ایک جن کھڑا ہوا تھا۔ معروف نے پوچھا، تم کون ہو؟ جن نے کہا، میں اس انگوٹھی کا غلام ہوں۔ میں ہزاروں جنوں کا بادشاہ ہوں اور ان ہزاروں جنوں میں سے ہر جن 1000 جنوں کا بادشاہ ہے۔ ان میں سے کسی جن کی ہمت نہیں کہ وہ میرے حکم کی مخالفت کر سکے۔ معروف نے پھر سوال کیا، یہ خزانہ کس کا ہے؟ جن نے کہا، کبھی کسی انسان کا تھا جو بہت مغرور اور سرکش تھا۔ وہ ہم سب کو بہت تکلیف دیتا تھا، اس لیے ہم سب نے مل کر اسے برباد کر دیا۔ اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ معروف نے کہا، اس خزانے کو اوپر زمین پر لے چلو۔ جن نے ایک اشارہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں تہہ خانہ میں بہت سے خوبصورت نوجوان حاضر ہو گئے۔ معروف نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہیں؟ جن نے جواب دیا، یہ میرے لڑکے ہیں جو ہر وقت تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گے اور تمہارا ہر حکم مانیں گے۔ جب کوئی کام ان سے نہیں ہوگا تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نوجوان لڑکے تھوڑی ہی دیر میں سارا خزانہ تھیلوں میں بھر کر اوپر لے آئے۔ جن نے کہا، اب کیا حکم ہے آقا؟ معروف نے کہا،
اب مجھے خچروں اور اونٹوں کی ضرورت ہے جو اس خزانے کو شہر خرسان پہنچا دیں۔ جن نے فوراً اپنے بیٹوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ سب فوراً خچر اور اونٹ بن گئے، کچھ مزدور اور غلام بن گئے۔ پھر جن نے جادو سے بہت سے سجے سجائے گھوڑے اور بالکل شاہانہ قسم کے بہت سے شامیانے اور خیمے بھی حاضر کر دیے۔ قافلہ شہر خرسان جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اتنے میں کسان اپنے گھر سے معروف کے لیے کچھ اور کھانا لے آیا، لیکن جب اس نے ایسا حیرت انگیز منظر دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ سمجھا کہ شاید معروف ان کا خلیفہ ہی ہے اور بھیس بدل کر رایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اس کی زبان بالکل بند ہو گئی۔ معروف کی نظر کسان پر پڑی۔ معروف شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ فوراً مسکراتا ہوا کسان کے پاس پہنچا اور کسان نے جو کچھ پیالے میں لایا تھا اسے کھا لیا۔ پھر اس نے اپنے ایک اور ملازم کو حکم دیا کہ اس پیالے کو سونے کے سکوں سے بھر کر کسان کو دے دو اور عمدہ اور لذیذ کھانے اس کے گھر پہنچا دو۔ غلاموں اور ملازموں نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد معروف نے بادشاہ کو خط لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ کا وہ نام سالم تھا اور وہ ملک عمان کا بادشاہ تھا، اور اس کی بیٹی جس کا نام روشن جہاں تھا اس کی بیوی تھی۔ معروف نے لکھا، محترم بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں۔ میں اپنے قافلے اور تمام ساز و سامان کے ساتھ خرسان آ رہا ہوں۔ آپ خرسان کی سرحد پر بذات خود میرے استقبال کے لیے تشریف لائیں۔ فقط معروف۔ خرسان سے روانہ ہونے کے بعد چونکہ معروف راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے صرف ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، اسی لیے پہلے تو وہ سمجھا کہ وہ خرسان سے بہت دور نکل آیا ہے، لیکن کسان نے اسے بتایا تھا کہ خرسان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ قافلہ آن بان کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس کا سامان 700 خچروں اور اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ قافلے میں سب سے آگے گھوڑے اور اونٹ تھے اور سینکڑوں باوردی غلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دیگر ملازمین خچروں پر بار کیے گئے قیمتی ہیرے جواہرات اور سامانوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ قافلہ شہر خرسان کی سرحد پر پہنچا تو وہاں بادشاہ سالم اپنے تمام امراء اور وزراء درباریوں اور شہر کے عوام اور معززین کے ہمراہ اپنے داماد معروف کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ وہ معروف کا اتنا بڑا اور عالیشان قافلہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ معروف کے پاس اتنی دولت ہوگی۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور معروف کے پاس جا پہنچا۔ اب وہ معروف کے ساتھ ساتھ اپنے تمام درباریوں اور وزیروں کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ فخر سے سینہ تانے ہوئے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جتنی دولت معروف کے پاس ہے اتنی تو کسی خلیفہ یا بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ شہر میں پہنچ کر معروف نے جن تاجروں سے قرض لیا تھا انہیں وعدے کے مطابق دوگنا قرض دیا۔ اس نے اپنی پیاری بیوی کے لیے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے چھوٹی چھوٹی صندوقچیوں میں نہایت قیمتی اور خوبصورت زیورات اور بہت سے صندوقوں میں شاہانہ لباس پیش کیے۔ تمام لوگ بے حد خوش تھے سوائے وزیر اعظم کے جس کا نام جابر تھا۔ ایک دن بادشاہ کو تنہا دیکھ کر وزیر اسے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے تو آج تک ایسا کوئی بڑے سے بڑا تاجر نہیں دیکھا جس کے پاس اتنی دولت اور مال و متاع ہو جتنا کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، اور میں نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ کوئی حقیقی تاجر غریبوں اور ضرورت مندوں میں اس طرح اپنی دولت تقسیم کرتا ہے۔ ایک اچھا اور ہوشیار تاجر کبھی اس طرح اپنی دولت نہیں لٹاتا، وہ تو ہمیشہ موقع کا فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے کبھی کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تو پھر حقیقت کیسے معلوم کی جائے کہ معروف کون ہے؟ وزیر نے کہا، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم معروف کو اپنے خوبصورت باغ میں کھانے کے لیے بلائیں گے، وہاں صرف ہم تینوں ہوں گے۔ جب وہ دعوت میں شریک ہوگا تو کھانے کے بعد ہم اسے خوب شراب پلائیں گے، اور جب اس پر نشہ چھا جائے گا تو ہم اس سے ساری حقیقت معلوم کر لیں گے۔ منصوبے کے مطابق معروف کو دعوت دی گئی۔ اسے اصل بات کا علم نہیں تھا۔ اس نے خوشی سے دعوت قبول کر لی۔ وہ باغ میں پہنچا۔ وہاں بادشاہ اور وزیر دونوں موجود تھے۔ عمدہ کھانے دسترخوان پر سجائے گئے تھے۔ تینوں نے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد شراب کا دور شروع ہوا۔ معروف پر نشہ چھانے لگا۔ جلد ہی وہ نشے میں بدمست ہو گیا۔
وزیر اور بادشاہ صرف ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے رہے، اس لیے دونوں کے ہوش و حواس برقرار تھے، لیکن انہوں نے معروف کو خوب پلا دی۔ اب وزیر کو موقع مل گیا، اس نے معروف سے تمام باتیں معلوم کر لیں۔ معروف نے نہ صرف یہ کہ ساری باتیں سچ سچ بتا دیں، بلکہ وہ جادوئی انگوٹھی بھی وزیر کے حوالے کر دی۔ وزیر نے وقت برباد کیے بغیر انگوٹھی کو رگڑا اور انگوٹھی کا جن فوراً حاضر ہو گیا۔ جن نے وزیر سے پوچھا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ وزیر نے معروف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لے جاؤ اس دھوکے باز کو اور اسے ایسے ویرانے میں چھوڑ دو جہاں نہ اسے کھانے کو کچھ ملے اور نہ پینے کو۔ جن نے فوراً وزیر کے کہنے پر عمل کیا اور معروف کو اٹھا کر اڑا اور پل بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ وزیر نے خوش ہو کر بادشاہ سے کہا، دیکھیے میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ یہ کوئی بدمعاش، دھوکے باز اور مکار شخص ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم بالکل سچ کہتے ہو، لیکن میری تو عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ چلو اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ہاں، ذرا مجھے وہ جادوئی انگوٹھی تو دکھاؤ، میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن انگوٹھی دینے کی بجائے وزیر نے بادشاہ کو گھور کر دیکھا اور کہا، اب میں تمہارا غلام نہیں رہا، اب میں تمہارا مالک ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر انگوٹھی کو رگڑا اور جن حاضر ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ لے جاؤ اس بادشاہ کو بھی اور اسے بھی وہیں چھوڑاؤ جہاں تم نے معروف کو چھوڑا ہے۔ جن نے بادشاہ کو بھی وہیں لے جا کر چھوڑ دیا جہاں اس نے معروف کو چھوڑا تھا۔ اس طرح معروف اور بادشاہ پھر ایک دوسرے سے مل گئے، لیکن دونوں ایسی جگہ ملے تھے کہ وہاں سے زندہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وزیر نے اعلان کروا دیا کہ وہ اب جادوئی انگوٹھی کا مالک ہے اور ملک کا بادشاہ۔ اگر کسی نے اسے تسلیم بادشاہ نہ کرنے سے انکار کر دیا تو اسے بھی دور کسی ویرانے میں بھیج دیا جائے گا جہاں وہ بھوکا اور پیاسا مر جائے گا۔ تخت و تاج پر قبضہ کر لینے کے بعد وزیر نے معروف کی بیوی شہزادی روشن جہاں سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہمیشہ سے اس کی دلی خواہش تھی۔ شہزادی کو تمام حالات معلوم ہو چکے تھے اور اسے جادوئی انگوٹھی کے بارے میں بھی سب کچھ معلوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رات کے وقت وزیر اس سے شادی کی خوشخبری سنانے کے لیے اس کے محل میں آنے والا ہے۔ شہزادی نے وزیر کا منصوبہ ناکام بنانے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ رات ہو گئی اور وزیر تنہا شہزادی کے کمرے میں پہنچا۔ شہزادی ایک خوبصورت مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وزیر بھی اس کے قریب بیٹھنے لگا تو شہزادی اس سے دور ہٹ گئی۔ وزیر نے کہا، ارے اس کمرے میں تو سوائے ہم دونوں کے اور کوئی نہیں ہے، پھر تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، تمہاری جادوئی انگوٹھی میں سے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ وزیر نے کہا، ارے وہ تو میرا غلام ہے، اس انگوٹھی کا جن ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کے کمرے میں ایک غلام کو ساتھ لے آئے ہو؟ وہ غلام مجھے گھور رہا ہے، فوراً اپنی انگوٹھی پھینک دو۔ وزیر نے جادوئی انگوٹھی ایک میز پر رکھ دی اور جیسے ہی دوبارہ شہزادی کی طرف بڑھا، شہزادی نے ایک بھرپور لات اس کے پیٹ پر ماری۔ وزیر اس اچانک حملے کی تاب نہیں لا سکا اور فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی نے جھپٹ کر انگوٹھی اٹھا لی اور اسے رگڑ کر انگوٹھی کا جن فوراً حاضر ہو گیا۔ شہزادی نے کہا، وزیر کو تاریک قید خانے میں ڈال کر کفر لگا دو اور میرے شوہر معروف اور بادشاہ سلامت کو واپس محل میں لے آؤ۔ جن نے شہزادی کے کہنے پر عمل کیا۔ ایک بار پھر محل میں جشن منایا گیا اور شہر میں اور سارے ملک میں اعلان کروا دیا گیا کہ حاسد وزیر کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور بادشاہ سالم دوبارہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے حاسد وزیر کی جگہ معروف کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ بعد میں بادشاہ نے اپنے درباریوں اور مشیروں کے مشورے سے وزیر کو پھانسی دے دی۔ جادوئی انگوٹھی شہزادی نے اپنے پاس رکھ لی کیونکہ وہ بہت عقل مند تھی اور انگوٹھی کا صحیح وقت پر استعمال کر سکتی تھی۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو معروف کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ پورے ملک میں امن و امان اور خوشحالی تھی۔ محل میں بھی سب معروف اور ملکہ روشن جہاں کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ معروف بھی بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس نے تمام درباریوں اور امراء کو ان کی لیاقت اور علم کے مطابق عہدے دیے تھے، اس لیے سب بادشاہ سے راضی اور خوش تھے۔ اللہ نے معروف اور روشن جہاں کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔
शहर में चरागां किया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया और दरबारियों को इनामात दिए गए। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे, लेकिन हमेशा सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। बादशाह सालम की वफ़ात के चंद बरसों बाद उसकी बेटी रोशन जहां सख्त बीमार हुई। शाही तबीबों ने उसका बहुत इलाज किया, लेकिन रोशन जहां की तबीयत संभल नहीं सकी। वो 5 साल तक बीमार रहने के बाद इंतकाल कर गई। मरने से पहले उसने जादुई अंगूठी मारूफ को देते हुए वसीयत की कि इसे उसी वक्त इस्तेमाल करना जब तुम पर कोई सख्त मुसीबत आन पड़े और तुम्हारी और शहजादे की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो। अभी रोशन जहां के इंतकाल को चंद साल ही गुजरे थे कि मारूफ के साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वो एक बहुत अंधेरी रात थी। मारूफ अपनी ख्वाबगाह में कहीं गहरी नींद सो रहा था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अचानक उसे अपने बिस्तर पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके बिस्तर पर बदसूरत जमानी सोई हुई है। मारूफ ने जमानी को उसकी मुड़ी हुई नाक और बड़े बड़े बदनुमा दांतों से पहचान लिया। जमानी भी जाग उठी थी। मारूफ चाहता तो उसी वक्त जमानी को शहर या अपने मुल्क से ही बाहर निकलवा सकता था, क्योंकि उसे जमानी के मुजालिम अब तक याद थे। लेकिन जब जमानी ने रो रो कर अपनी कहानी उसे सुनाई तो मारूफ सब कुछ भूलकर उसकी बातें सुनने लगा। जमानी कह रही थी, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। मैं भूखी प्यासी रहने लगी। हर कोई मुझसे नफरत करता था। किसी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं मदद के लिए जिस दरवाजे पर जाती, लोग मुझे देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। आखिर में तंग आकर शहर मातोनिया के बाहर टूटी हुई दीवारों के खंडरात में बैठकर रोने लगी। उन्हीं खंडरात में काली जादूगरनी रहती थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर वो मेरे पास आई। मैंने उसे अपनी तमाम कहानी सुनाई। जादूगरनी को मुझ पर बहुत रहम आया। उसने जादू से मालूम कर लिया कि तुम कहाँ हो। बस उसी जादूगरनी ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। इतना कहकर जमानी मारूफ के कदमों पर गिर पड़ी। मारूफ को भी जमानी पर रहम आ गया। उसने दूसरे ही दिन उसे रहने के लिए एक अलहदा महल का इंतज़ाम कर दिया और बहुत सारे गुलाम, नौकर चाकर और खादमाएँ ज़रूरत की तमाम चीज़ें जमानी के लिए मुहैया कर दीं। अब जमानी भी मलका की तरह रहने लगी, लेकिन मारूफ उसके मुजालिम अब तक नहीं भूला था, इसलिए वो इससे बिल्कुल मुलाकात और बातचीत नहीं करता था। मारूफ अब भी जमानी की तरफ से मुतमईन नहीं था। वो किसी वक्त भी उससे बदला ले सकती थी। और जब जमानी को ये भी मालूम हो गया कि मारूफ दूसरी शादी करने वाला है, तो वो आग बगोला हो गई। जमानी को तिलिस्मी अंगूठी का भी इल्म हो चुका था। वो मारूफ से बदला लेने के लिए उस अंगूठी को हासिल करना चाहती थी। मारूफ अंगूठी सिर्फ उस वक्त अपनी उंगली से निकाल कर मेज़ पर रखता था जब वो रात को सोने से पहले गुस्ल खाने में जाता था। ये बात जमानी को मालूम हो गई थी और अंगूठी हासिल करने के लिए उसने एक बहुत अंधेरी रात का इंतखाब किया। अंधेरी रात में वो मारूफ के पहरेदारों की नज़र बचाकर महल में दाखिल हो गई और एक जगह छुप कर इंतज़ार करने लगी कि मारूफ कब अंगूठी मेज़ पर रखकर गुस्ल खाने में हाथ मुँह धोने के लिए जाता है। मारूफ का बेटा अब 10-12 साल का हो चुका था। मारूफ ने उसकी हर तरह की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया था। शहज़ादा शमशीर ज़नी, नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, वर्ज़ हर फ़न में बहुत माहिर हो चुका था। मारूफ जब रात को गुस्लखाने में दाखिल होने लगा तो जमानी खामोशी से उसकी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ने लगी। इत्तफाक से उस वक्त करीब ही अपने कमरे में शहज़ादा जाग रहा था। उसने कदमों की आवाज़ सुनी और फ़ौरन तलवार संभाल कर कमरे से बाहर निकल पड़ा। उसने मारूफ की ख्वाबगाह में झांक कर देखा। जमानी अंधेरे में कमरे के कोने कोने में कुछ ढूंढती फिर रही थी। शहज़ादा होशियार हो गया। कमरे में काफूरी शम्मा की रोशनी। उसने जमानी को पहचान लिया। जमानी आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा रही थी। आखिर उसने जादुई अंगूठी कहाँ रखी है? अब तो शहज़ादे को यकीन हो गया कि जमानी जादुई अंगूठी चुराने के लिए यहाँ आई है। इतनी देर में जमानी आखिर उस मेज़ तक पहुँच ही गई जिस पर अंगूठी रखी हुई थी। जमानी अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई और झपट कर उसे उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो अंगूठी को रगड़ती, शहज़ादे ने लपक कर उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दी। ख्वाबगाह में कुछ गिरने पड़ने की आवाज़ सुनकर मारूफ भी गुस्लखाने से बाहर निकल आया।
اس نے شمع کی مدھم روشنی میں جمانی کو فرش پر پڑا دیکھا، جس کا سر اس کے تن سے جدا ہو چکا تھا۔ قریب ہی اس کا نوجوان بیٹھا خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لیے کھڑا تھا۔ معروف نے دوڑ کر شہزادے کو گلے سے لگا لیا اور اس کی بہادری کی خوب تعریف کی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔